چاہیے۔ بھائی یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ میری جہاں ہم رہائش تھے پہلے ناظم آباد میں، ادھر ایک لیڈیز رہتی تھی برابر میں ہی، تو یہ واقعہ ان کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا تھا، اور واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ اس لڑکی میں ایک عجیب عادت تھی کہ مغرب کے ٹائم یا مغرب کے بعد کبھی بھی اندھیرے میں اوپر چھت پہ چڑھ جاتی تھی، جو اس کی ماں کو بھی ناگوار گزرتا تھا، بیٹی تو اتنی رات میں تو بغیر دوپٹے کے اور بال کھلے ہوئے تم نہیں جا سکتی، آئندہ نہیں جانا۔ ایک دو دفعہ والدہ نے اسے اگنور کر دیا، وہ پھر بھی جانے لگی، چھت پہ جاتی تھی، بال کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، پھر انہوں نے نیچے آ گئی، وہ اتر گیا، امی کے پاس بیٹھی تو اس کی آپ بتا رہے ہیں، بیچ میں آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، تو یہ سے آج کل ماحول چل رہا ہے نا، بچوں کو اگر منع کیا جائے تو وہ خاص طور پر بچیوں کو، تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر مسائل میں پھنس جاتے ہیں، جنات کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں، پھر سالوں گزر جاتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ آج کل پھر عامل ایسے ہیں کہ اللہ ہی معاف کرے، دکاندار یہاں چمکائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے معاملات میں آپ کی بات سے مجھے ایسے یاد آیا، تو میں نے کہا آپ کی بات کے دوران یہ بات کہہ دوں کہ ایسے معاملات میں بچیوں کو خاص طور پر بچیوں کو بات مان لینی چاہیے، اور سراسر یہ نقصان دہ ہے بال کھولے رکھنا، اور خاص طور پر رات کو نہانا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اچھا، بچی ذات کے لیے رات کو نہانا بھی نقصان دہ ہے، صحیح، اور رات کو ایک تو نہائے نہیں اور بال کھلے نہیں رکھے، اس چیز کا بالکل بچیاں خاص طور پر خیال رکھیں، تاکہ مشکل وقت سے آپ بھی بچیں اور آپ کے والدین بھی بچیں۔ جی، اب وہ والدہ ماشاءاللہ ان کی 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، تو ان کو بھی برا لگتا تھا، بیٹا یہ ننگے سر نہیں جاتے، کافی دفعہ منع کیا، ایک دفعہ اور منع کیا انہوں نے کہ شاید مان جائے، تو اس لڑکی کا رویے میں چینجنگ آ گئی، جیسے ایسی چینجنگ کہ ڈھالنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد آگے بستر پہ لیٹ گئی۔ اب ماں ہوتی ہے، اولاد سے جتنا چاہے وہ اولاد بول لے تو ماں تو پیار کرتی ہے، پیار کرا، بیٹا کیا ہوا تھا، خیریت، اس طرح جھنجھلا کے کیوں بات کری آپ نے مما سے؟ مما میں نے کب کری؟ میں نے تو نہیں کری آپ سے، میرے کہنے کا مطلب تھا تم چھت پہ گئی تھی، جب میں نے تمہیں ڈانٹا تم دوبارہ کیوں گئی؟ بلی بچی میں چھت پہ گئی نہیں، کافی ٹائم تک یہی ہوتا رہا، انہوں نے اگنور کر دی، بات رفع دفع ہو گئی، بھائی آ گئے، ماں باپ آ گئے، کھانا وانا کھایا، سو گئے، بھول گئے سب۔ دوسرے تیسرے دن پھر یہی کہانی، پھر وہ چھت سے اتری، پھر آنکھیں لال اور وہی رویہ چڑچڑاہٹ کا، غسیل۔ ماں کو شک ہوا، ماں نے کہا کچھ چکر ہے، خیر انہوں نے ایک عالم کو بلایا، چیک کروایا گھر کو بھی، اور سب کچھ عالم دیکھ کے چلا گیا۔ اس ٹائم پہ یہ بچی گئی ہوئی تھی نہیں گھر میں، تو انہوں نے کہا گھر میں نہ ہو، اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا میں چیک کروا لیتی ہوں۔ چیک کروایا، اس ٹائم پہ وہ بچی نظر میں نہیں آئی، نہ انہوں نے سوال پوچھا نہ جواب، وہ چلے گا مولانا صاحب، یہ پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئیں۔ پھر وہ بچی جیسے عام طور پہ ہم لوگ سب کھانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا فیملی ساتھ کھا رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہیں، بڑبڑا رہی ہیں، باقی لوگ ہنسی مذاق میں لگے ہیں، وہ آپس میں بڑبڑانے شروع۔ یہ نوٹ بڑے بھائی نے بھی کری، ان کے والدہ نے بھی کری، اور بڑی بہن سسٹر جو تھی ان کی، انہوں نے بھی نوٹ کری کہ ہاں امی میں نے دیکھا یہ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے، اور کبھی ادھر دیکھ کے باتیں کرے گی، کبھی ادھر دیکھ کے، اور چھت پہ بھی اکثر میں نے ایسے دیکھا ہے بڑبڑاتی بھی جاتی ہے۔ تو امی یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو خوف آ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے اس سے، اور یہ سوتی بھی میرے ساتھ ہے، مجھے الجھن ہو رہی ہے، آپ اس سے مما پوچھیں کیا بات ہے۔ ان کی مما ماشاءاللہ سے قرآن پڑھنے والی، تو انہوں نے بولا بیٹا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، مجھ سے شیئر کر سکتی ہوں، میں ماں ہوں،
وہ مجھے پسند کرتا ہے. میں نے کہا اللہ رحم کرے، شاید اس کے چکر میں یہ چھت پہ نہ جاتی ہو کوئی لڑکا وڑکا ہے. بولا بیٹا کون ہے، مجھے ملواؤ، میں بابا سے بات کرتی ہوں، تم ماشاء اللہ ہو بھی گئی ہو شادی کے لائق، تمہاری بات چیت کر دیں گے. نہیں، اس سے آپ بات چیت نہیں کر سکتی. وہ کون ہے کیا ہے، بولنی بس اچھا لگتا ہے میرے کو اور پسند ہے. کافی ایسی باتیں کرنے لگی الٹی سیدھی. اس کی ماں نے ہاتھ جوڑے، میری ماں تو چپ ہو کے بیٹھ گیا. جب یہ بولنا تھا وہ جھنجھلائی بری طرح اور دیواروں پہ ہاتھ مارنا، لاتیں مارنا، اور اپنی بہن کو پھینک دیا اٹھا کے. عجیب حرکتیں ہو گئی. انہوں نے کہا آنے تو تمہارے باپ سے میں شکایت کروں گی کہ تم نے آج یہ کیا گیا. باپ کو جب پوری کہانی ماں نے بتائی تو بولا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، کون لڑکا ہے. باپ بھی یہی سمجھا کہ بھئی چھت پہ باتیں کرتی ہے بیٹھتی ہے. بہن نے بھی دیکھا کون لڑکا ہے، کیا ہے کیا نہیں، کیسا ہے شکل میں، صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا خاندان ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا کماتا ہے کیا. وہ اپنے اس چکر اس طرف چلا گیا. اب وہ بڑے مزے سے وہ بولنی کہہ رہی ہیں کہ نہیں بتا ہی نہیں رہی، نہ سوال پوچھو تو الٹے سیدھے سوال کرتی ہے، تو آپ پوچھ کے دیکھیں. باپ نے کہا بیٹا کون ہے لڑکا، کل دکھاؤں گی میں آپ کو. اچھا بھائی کل دیکھ لیں گے ہم، کون سا دور ہے. اب جو بڑی بہن تھی وہ اس کے ساتھ سونے سے انکار کر رہی ہے کہ مما میں اس کے ساتھ نہیں سوؤں گی، میں نے آدھی رات کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اس کو اور بڑبڑاتے ہوئے، اور کیا باتیں ہوتی ہیں وہ سنائی بھی نہیں دیتی مجھے، اور یہ بس الٹی سیدھی ہانکتی رہتی ہے اور بڑبڑانا، اور میری بھی نیند خراب ہوتی ہے. میں آج اس کے پاس نہیں سوؤں گی، میں الگ سوؤں گی. اس سے خوف آنا شروع ہو گیا. خیر اس نے بولا کہ مما ایک تصویر ہے میرے پاس، تصویر پروف کے ساتھ میری ویڈیو میں بھی ہے، تصویروں میں بھی ہے. اس نے لڑکی نے اس جن سے ایک سوال پوچھا، کہا تم دکھتے کیسے ہو، میں کیوں تمہیں پسند کروں، کیسے ہو کیسے نہیں مجھے کیا پتا. بلّہ میں اپنا نقش ہے نا اس دیوار میں پرنٹ کر کے جا رہا ہوں، تم دیکھ لینا میں کیسا ہوں. اس نے وہ نقشہ پرنٹ کر دیا اپنی شکل کا. اچھا وہ پرنٹ دیکھ کر ہے نا وہ پہلے تو خوش ہوئی کہ ہاں یہ ہے اور میں بہت پسند کرتی ہوں اور میں یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں. اماں کو بولا کہ بھائی لڑکے کی تصویر آ گئی، وہ لڑکے کی تصویر دیکھ لو. کیبنٹ تھا ایک پیچھے، اس کے پیچھے بنایا ہوا تھا. اوپر اماں ساتھ گئی، کھول کے دیکھا تو وہاں چھپائی ہوئی یہ ایک چہرہ تھا عجیب. اس کی پکچر بھی ہے میرے موبائل میں. وہ عجیب تصویر اس دیوار پہ چپکی ہوئی. بلی یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ نکاح کروں گی اور میں جاؤں گی شادی کر کے اس کے ساتھ. اچھا بیٹا یہ کون ہے، کیا ہے، یہ کس چیز کی تصویر ہے، کیوں مری جا رہی ہے اس پہ. پھر اس کی آواز چینج ہو گئی. میں نے کہہ دیا نا میں اس سے پیار کرتا ہوں، دور ہٹ جا، میں اس کو لے کے جاؤں گا. کچھ چیز آ گئی اس کے اندر، اس کے اندر کوئی چیز آ گئی. کہا ایسا وہ ہاتھ پاؤں پھول گئے ماں کے بھی باپ کے بھی کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، کسی کو بلاؤ، اس کو پکڑواؤ، اس کو کرو دم وغیرہ جو کرتے ہیں اس میں سے نکالو، علاج کرو. بھائی انہوں نے ہاتھ پیر پکڑ لیے ان کے. لڑکی سے بولا آپ لوگ چھوڑ، ماں نے بولا آپ چھوڑ دو میں اس سے بات کرتی ہوں. اس پہ وہ حاضر تھا اس ٹائم پہ، جن حاوی ہوا تھا اس سے. اس ماں نے بولا آپ میری بیٹی کو چھوڑ دو. بلنی تمہاری بیٹی مجھے اوپر سے نیچے تک خوبصورت لگتی ہے، خاص طور پہ میں عاشق ہوں اس کی بال کا، اور میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. آپ کچھ بھی کر لو میں اس کو لے جاؤں گا ساتھ. بلنی تم کس قسم کا پیار کرتے ہو، یہ سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہے. اس نے اپنی توجہ اپنے اوپر دینا چھوڑ دیے بالکل، نہ کھلائی میں نہ پلائی میں کسی چیز میں نہیں. یہ تمہارا پیار ہے، تم جن ہو کچھ بھی ہو اس پہ آئے ہو پسند کرتے ہو، چلو صحیح ہے. آپ بتاؤ کس اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناتوں کی اور اس میں شادی آپس میں کیسے کروا دوں تمہاری، ہو ہی نہیں سکتی. جن انس میں تو نہیں کپل بن سکتا ہے نا ان کا، کبھی نہیں بن سکتا. اب وہ بڑے مزے سے بولنے وہ پوری بات کری. میں یہ خوف زدہ تھا ان آنٹی کی باتوں سے کہ وہ انہوں نے لائف بات کرنا، ہم تو دیکھ کے ہی بھاگ جائیں یا کسی کی آواز بھی نکلے تو ہم، بس کی بات نہیں. انہوں نے لائف بات کری. کیوں؟ وہ خود قرآن پڑھنا اور نمازیں پڑھنا اور بڑی دیندار عورت تھی اور مضبوط تھی. پھر انہوں نے اچھا اس میں ان بچی کی بھی چینجنگ آتی رہی، جیسے
پیر کے ناخن بڑھنا، ہاتھ کے ناخن بڑھنا، اس ٹائپ کی بھی چینجنگ اس میں آ رہی تھیں، آنکھیں لال ہو جانا یا بال پورے ہوا میں کھڑے ہو جانا، اس قسم کی بھی کچھ ہو رہی تھی، آواز کا چینج ہونا. تو بڑی ان سے بات کری، ان سے بولا بھائی میری بچی کو چھوڑ دے، یہ تیرے لائق نہیں ہے، تیرے کو بہت اچھی مل جائیں گی. بولنے نہیں میرے کو چاہیے یہی، اور تو کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی؟ بولے میں اس کی ماں ہوں، میں جب تک حامی نہیں بھروں گی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا. رضامندی نکاح میں ماں کی بھی ہوتی ہے، باپ کی بھی ہوتی ہے. جب ہم نکاح میں دینا ہی نہیں چاہتے تو کیوں عذاب بنا ہوا ہے اس پہ؟ تو جان چھوڑ اس کی اور نکل اس میں سے. بولے اس کو تو میں لے کے جاؤں گا. بولے یہ کون سا تیرا پیار ہے؟ اس کا پورا حشر نشر تو نے کر دیا، نہ وہ کھانے میں، نہ سونے میں، نہ پہننے میں، نہ جانے میں، نہ کہیں آنے میں، بالکل اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو ایک کام کر، اس کو مار ہی دے. پھر خیر انہوں نے کافی بات چیت کری، بولا کہ تو اسے مار دے، ایک کام کر ہماری جان ہی چھوڑ دے، یہ مر جائے گی، ہمیں سکون ہوگا کہ مر گئی. لیکن اس طرح ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. پھر کافی دیر تک بات ہوئی. خیر وہ کون تھا، کیا تھا، جن تھا، کیا تھا، واللہ علم. اس نے آخری بات یہ کری کہ اب میں جا رہا ہوں، اس پہ دوبارہ نہیں آؤں گا، لیکن یہ میرے پاس آپ کی امانت ہے، آخرت میں آپ سے لے کے جاؤں گا اسے. اب قاضی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ خود ہی چلا گیا، اور اس کے پیار تھا کیا تھا، لیکن اس نے ایسا وہ کر دیا کہ وہ چھوڑ گیا بچی کو. آج وہ بچی کی شادی بھی ہو گئی ہے، اس کے ماشاءاللہ 3 بچے بھی ہیں اور سیٹ ہے. اور حال ہی میں ابھی میں مل کے آیا ہوں ان سے، پوری فیملی سے، کیونکہ میری ایک بیٹھک تھی، چھوٹے چھوٹے تھے، پڑوسی کے گھر میں چلے آتے تھے حال چال پوچھنے کے لیے، کھانے کے لیے، یا پھر کچھ ایسا ہوتا تھا ان کی چھت پہ جا کے پتنگ اڑا رہے ہیں ہم. تو اچانک سے وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو قاری صاحب پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے اگر کسی عورت کے اوپر کوئی جن اس طریقے سے عاشق ہو جائے تو کیا وہ اس کو کوئی جانی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ ویسے فزیکلی اور مینٹلی تو اس کو بہت نقصان ہو جاتا ہے، اس کا دماغ بھی پلٹ جاتا ہے، سم ٹائم پاگل ہو جاتی ہے یا ایک دم. دراصل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاگل نہیں ہوتی، اس وقت ان کے دماغ پر ہیوی ہوتے ہیں ان پہ. اب حالانکہ جب دماغ پہ ہیوی ہوتے ہیں نا، بچی کو یا بچے کو پتہ نہیں ہوتا، اپنے ہوش میں نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ میں تو یہ کام کرتا ہوں الحمدللہ، اور میں نے یہی دیکھا ہے، اور آپ کے اگر مشاہدے میں آئے تو اس بات پر آپ نے توجہ کرنی ہے کہ جب وہ جن ہیوی ہوگا، وہ ایسے معاملات کرے گا یا وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرے یا ایسے ویسی چھری اٹھائے یا کوئی ایسی ویسی باتیں کرے. اور جب بچی یا بچہ نارمل ہو جائیں گے نا، آپ بات پوچھیں گے وہ بولیں گے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت چھوڑ کے جا چکا ہوتا ہے. صحیح، انہیں یاد نہیں رہتی کہ کیا گزرا. اصل میں قاضی صاحب کا صحیح کہنا ہے، یہ دماغ میں ہیوی ہوتا ہے. ہاں دماغ پہ ہیوی ہو جاتا ہے، دماغ میں ہیوی ہوتا ہے، دماغ کو کنٹرول کرتا ہے. جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا مت کرنا. اچھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ، ہم قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ، اور ہم سورہ جن کی آیت نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، اور اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. میرا حقیقت پہ مبنی واقعہ اگر پسند آیا ہو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں.